کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا E11 کے اسی طرح کے ایشوز کا، جس میں ان آتھورائز بھی ایشوز تھے گھروں کے اور انلیگل بھی. ان آتھورائز اور انلیگل کیا ہوتا ہے؟ انلیگل ہوتا ہے جو ان کے بہت سارے جوانوں نے، جیسے خرم دستگیر نے اپنے ایک رشتہ دار کو چڑیا گھر کی زمین ان کے والد نے دلوائی ہوئی تھی، ان کا پیٹرول پمپ انلیگل زمین پہ تھا. جو سرکار کی زمین ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، سرکار کی زمین پہ قبضہ کر لیں، وہ ہوتا ہے انلیگل. ان آتھورائز ہوتا ہے اگر کسی نے کہا کہ آپ نے چھت 12 فٹ پہ ڈالنی ہے اپنی زمین پہ، آپ چھت 14 فٹ پہ ڈال دیں تو وہ لکھتے ہیں ان آتھورائز، کیونکہ آپ نے بلڈنگ کوڈ کی کسی کی جو ہے وہ آپ نے لان سامنے آپ نے فار ایگزامپل 20 فٹ چھوڑنا ہے، آپ نے وہ جو ہے وہ 18 فٹ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ان آتھورائز ہے. تو E11 کے ان آتھورائزڈ اور انلیگل وہاں پہ کنسٹرکشن کے کیسز چل رہے تھے. اس میں عدالت نے دسمبر 2018 میں ایک فیصلہ دیا اور ڈائریکشن دی کہ اس کے اوپر ایک فیڈرل کمیشن بنائیں یا اس کا ایک ماسٹر پلان بنائیں، جس پہ 2018 کے دسمبر میں گورنمنٹ نے اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنانے کے لیے ایک کمیشن بنایا، جس کمیشن نے سارے ایشو کو سٹڈی کیا اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے جیسے دنیا کے باقی شہروں میں ہے، دنیا کے باقی ملکوں میں ہے، اور اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا جائے. اور مین وائل جو 60,000 لوگ، اب جب میں 60,000 کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں ایک گھر میں 4 5 10 لوگ، تو لاکھوں لوگ جو آلریڈی گھر بنا چکے ہیں پچھلے 30 سال میں اپنی زمینوں پہ، کسی کی زمین پہ قبضے پہ نہیں، اپنی خرید کے زمینوں پہ، ان کو اب کیونکہ پہلے آپ نے NOC نہیں دیا ہوا تو ان کو اب لیگلائز کر دیں 60,000 کو. جب یہ ڈائریکشن آئی تو اس ڈائریکشن کے اوپر CDA نے ایک تو اپنے مین آفس میں آفس کھولا، اس کے ساتھ پارک انکلیو میں ایک سب آفس کھولا کہ یہ تمام 60,000 لوگ جو ہیں وہ آ کے اپلائی کریں اور NOC لے لیں. 60,000 گھر، لوگ ہوں گے لاکھوں میں، ان میں سے 100 کے قریب، ابھی تک ہزاروں نہیں تو 100 کے قریب لوگوں نے اپلائی کر دیا. جنہوں نے اپلائی کیا وہ یہ لسٹیں میں ابھی آپ کو پریس کانفرنس کے بعد دے دوں گا. اس میں نون کے بھی ووٹر ہیں، میں 1-2 کو جانتا ہوں، اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ اپلائی کیا. اس میں ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ زمین کسی قسم کی قبضے کی نہ ہو، سرکار کی قبضے کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈسپیوٹڈ بھی نہ ہو، جو اس کی اونرشپ ہے وہ کلیئرلی آپ کے نام پہ ہو، 30 فٹ کی سڑک ہو، سیویج کا سامان آپ کا سسٹم اندر ہو. اگر یہ تمام، اور بلڈنگ کا جو میپ ہے، جو کنسٹرکشن کا جو بلڈنگ پلان ہے آپ کا، جو آپ نے آرکیٹیکٹ بنایا ہے، وہ ساتھ آپ نے نقشہ جمع کروانا ہے. اگر یہ ساری چیزیں وہ 60,000 گھروں میں سے جو بھی پورا کرتا ہے اس کو انٹرم NOC ملے گا جب تک یہ ماسٹر پلان نہیں بن جاتا. اور اس کے اوپر ایک فیس مقرر کر دی. اس میں جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کی لسٹیں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دے دیتا ہوں، آپ کو یہ اس کی فوٹو کاپیز دے دیتے ہیں. ان لوگوں نے اپلائی کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری یہاں پر سوسائٹیز ہیں. یہ جو انٹرم ہے یہ سوسائٹیز کے لیے نہیں آرڈر، لیکن بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں، مشرف صاحب کے زمانے میں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں، جن کو یہ NOC دیے گئے اور اس کے اندر گھروں کو اسی طریقے سے اتھورائز کیا گیا. یہ لیگلائز نہیں ہے، یہ اتھورائزڈ ہے، کیونکہ یہ گھر سارے کے سارے لیگل ہیں. ان میں صرف کسی قسم کا نقشے کا، یہ کسی لینڈ پہ نہیں ہے، جیسے آپ کے کھوکھر صاحب نے بہت ساری جو آپ کے شعر ہیں، اور خرم دستگیر صاحب، اور وہ لوہے کے چنے، اور آپ کے جو ایک وہ 2 فٹ کا سینہ جو ہے اس کو 4 فٹ کر کے چلتے ہیں سیالکوٹ سے صاحب. تو یہ تمام لوگوں نے جو کاروائیاں کی ہوئی ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں. یہ عمران خان کی بات ہو رہی ہے، کسی نواز شریف چور کی بات نہیں ہو رہی. یہ اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے جس نے پاکستان میں پہلے ورلڈ کپ جیتا، پوری دنیا میں عزت کروائی. باہر عمران خان کا نام لو تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہے. یہ اس عمران خان کی بات ہو رہی ہے جس نے شوکت خانم جیسے ہاسپٹل اب پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں، جس پہ ایک پیسے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی. یہ اس عمران خان کی بات ہوئی جو مڈل کلاس سے نکل کے مڈل کلاس کے لوگوں کو آج اقتدار میں لایا. اب کیونکہ فرق ہے آپ میں اور عمران خان میں، اب کیونکہ فرق ہے کہ یہاں آپ کا ماسی کا پتر آگے نہیں بیٹھا ہوا عمران خان کا جیسے آپ کے بیٹھتے ہیں، آپ کا وہ فلاں جو جیل میں آپ کے ساتھ تھا اس کا بچہ نہیں بیٹھا ہوا جو صرف آپ کو گالیاں دے گا اور اپنا جواب نہیں دے گا. ہم آپ کو اپنا جواب دیں گے.
پہلے آپ کو سارا جواب دیا, اب آپ کو بتائیں گے اور ہم کہاں کہاں پہ آپ سے فرق ہیں. تو یہ مدعا تو سیٹل ہو گیا کہ یہ جو تمام ان آتھورائز, آتھورائز, انلیگل, یہ جن کو پنجابی چ کہندے نے جنہوں پاڑے نے کٹ دیتا, جنہوں پاڑا لگا ہویا سی, وہ جڑے کھیسیاں چ بڑے نے, رضائیاں چ باہر نکل نہیں سکتے, وہ انہوں کوئی ایشو نہیں ہے. اب کرتے کیا پھر رہے ہیں؟ مولانا سودرن کے پی جاتا ہے اور وہاں رہنے والے بہادر, مروت, میاں خیل, کنڈی اور دوسرے عزت دار قبائل کو وہاں, میں بہت معذرت سے کہتا ہوں, معاف کیجئے گا, اچکزئی صاحب لاہور آتے ہیں اور پنجابیوں کو وہاں پر آ کے غدار کہتے ہیں. کراچی جاتے ہیں تو مہاجروں پہ تانا زنی کرتے ہیں. وہ نورانی صاحب کا بیٹا بلوچستان جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تبرہ بولتا ہے. تو آپ ان کی حالت اس بات پر دیکھ لیں کہ ایک تو یہ گالی گلوچ پر آ گئے ہیں, ایک اتھورائز اور ان اتھورائزڈ اور لیگل میں ان کو فرق نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے نیچے تو ہوں گی چوری کی گاڑیاں, کسی کی نمبر پلیٹ کا ایک ہندسہ کم ہے, گر گیا ہے, یا آپ نے شیشے کالے کیے ہو, تو دونوں جرم برابر نہیں ہیں. یہ مدعا تو سالو ہو گیا. اگر کوئی سوال ہوگا تو میں جواب دے دوں گا. اب جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان سے فرق کیسے ہیں, اب کون سا پرائم منسٹر ہے, مجھے آپ سے جواب چاہیے ہوگا قوم سے. ان کی شکلیں یاد کرنی ہیں آپ نے, ان کے وہ بے 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 کر کے جو یہ بیان دیتے ہوتے, میں معذرت کرتا ہوں کسی کی میں نقل نہیں اتار رہا, لیکن جب آپ اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں, آپ نے پوری قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو یہ آپ کے منہ سے بے 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 کیوں نکلتی ہے؟ آپ سچی بات سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو قومی خزانے لوٹنے والے تھے, جہاں نہ جن کی شکلیں تھیں یہاں تک پہنچنے والی, میں سیاسی شکلوں کی بات کر رہا ہوں, جو اللہ نے بنائی ہوئی شکل اس کی بات نہیں کر رہا, وہ ہم سب کی اچھی ہے, میں سیاسی شکلوں کی بات کر رہا ہوں, کرپشن کی شکل کی بات کر رہا ہوں. یہ جو بے بے ہے, یہ بھی میں ان کی جو کرپشن کے ٹائم جواب دینے پہ نکلتی اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو لوگ تھے وہ 60 لوگوں کو ساتھ لے کے دورے کرتے تھے. کون تھے وہ 60 لوگ؟ کی کٹ دے سونا دے وچوں وہ لوگ اتھے واشنگٹن ڈی سی جا کے, نیو یارک جا کے کی کرتے سن, کی کھٹ کے لے آندا ہے تسی ساڈے واسطے؟ اتھے جا کے تہاڈیاں پتلوناں اتر جاندیاں سن ایئرپورٹاں تے, بندے تسی 8 درجن نال لے کے جاندے سو. یہ چند میں دورے رکھتا ہوں. اب عمران خان کا اور ان کا فرق کیا ہے؟ کابل گئے پرائم منسٹر, اب پرائم منسٹر سے پہلے بھی 2 اس قوم کے جانباز گئے, ان کی شکلیں سوچیں. اب میں گھر میں بیٹھی جو میری خالہ, پھپھیاں, بہنیں, ماسیاں, جو اس ٹائم کوئی ادرک چھیل رہی ہے, کوئی اس ٹائم مٹر نکال رہی ہے, کوئی گاجریں چھیل رہی ہے, میں ان سے بات کر رہا ہوں. انہاں دیاں شکلاں یاد کرو, انہاں دیاں کرتوتاں یاد, انہاں دے منہ یاد کرو, تے پھر میں دسدا انہاں نے پیسے کنے خرچ کیتے نے. تے دوجے پاسے عمران خان نو یاد کرو. یہ کابل گئے آصف علی زرداری, $45,000 $45,000 تقریباً $44,613 خرچ کر کے ایک دن دے دورے تے. نواز شریف صاحب انہاں دی شکل یاد کرو, جڑے نک بھی منہ بھی سب کچھ کٹھا ہی صاف کر دینے. معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گیل نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے.